السلام علیکم۔ آج میں آپ کو مولویوں کی 3 ایسی کہانیاں سنوانے لگا ہوں کہ جن کو سن کر آپ کا ہر ایک رونگٹا یہ گواہی دے گا کہ یہ سب کا سب جھوٹ ہے، اس میں ایک ذرہ برابر بھی سچائی نہیں ہے۔ سب سے پہلی ویڈیو جو میرے پاس ہے الیاس قادری صاحب کی ہے، جو کہ جہالت کا ایک سمندر ہے۔ سب سے پہلے ان کی ویڈیو دیکھ لیں۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں ایک شخص ہر وقت روتا رہتا اور معافی مانگتا رہتا تھا۔ جب اس سے اس کا سبب پوچھا گیا تو کہنے لگا، میں نے ایک دن مدینہ پاک کی دہی شریف کو کھٹا اور خراب کہہ دیا، یہ کہتے ہی میری نسبت سلب ہو گئی اور مجھ پر عتاب ہو گیا کہ او دیار محبوب کی دہی کو خراب کہنے والے، نگاہ محبت سے دیکھ، محبوب کی گلی کی ہر چیز عمدہ۔ ویڈیو میں الیاس قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص گستاخ بن گیا کہ اس نے مدینے کی دہی کو کھٹا اور خراب کہہ دیا۔ مدینے کی دہی کا تو آپ کو خیال ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر ہے، اور ان کے اس شہر کی دہی کا آپ کو بہت خیال ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا آپ کو کوئی خیال نہیں ہے۔ وہ قرآن جس کو بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے۔ تم تعظیم میں اور عقیدت میں تو اتنے آگے بڑھ چکے ہو، لیکن اسی مدینے والے کی سنتوں کو چھوڑ کر بدعات کا رستہ اختیار کر لیا۔ کبھی تو میلاد کی بدعت ایجاد کر دی، کبھی 11ویں کل اور تیجے اور ساتے کی یہ ساری بدعات اختیار کر لیں، لیکن افسوس کہ تم نے سنت کو چھوڑ دیا۔ تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ تم کھوکھلے دعوے کرتے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن تمہارا عشق رسول سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تمہیں اتنا ہی مدینے والے کا خیال ہوتا تو سب سے پہلے تم سنتوں پر عمل کرتے، اور جس قرآن کو بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، طائف کی گلیوں میں لہو لہان کر دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اسی قرآن کو چھوڑ کر تم نے بزرگوں کی حکایات اور خرافات کو دین مان لیا۔ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ چلتے ہیں کہانی نمبر 2 کی طرف۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ گولڑوی آپ دی دوستی ہو گئی کلیام شریف دے مجذوب بزرگ بابا فضل کلیامی نال۔ بابا فضل کلیامی نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو وعدہ لے لیا کہ پیر جی جدوں میں فوت ہو گیا تو میرا جنازہ تساں پڑھنا ہے۔ بابا فضل کلیامی فوت ہو گئے، پیر مہر علی شاہ صاحب این اسی وقت گولڑا شریف میں سو رہے تھے۔ بابا فضل کلیامی خود پیر مہر علی شاہ صاحب کی خواب وچ آ گئے۔ آ گیا کیا پیر جی تسی ستے پہ ہو، میں ہو گیا فوت، آ کے میرا جنازہ پڑھاؤ۔ آپ کلیام کی طرف جا رہے ہیں، آگے کی ویکھیا؟ بابا فضل کلیامی اپنے گاؤں کے باہر ٹہر رہے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب بابا فضل کلیامی دے کول گئے، آ کے آکھیا بابا جی تسی تے ہو گئے سو فوت، میں پڑھانا آیا جنازہ، تسی آتے پھر دے پہ دسو میں جنازہ کدا پڑھاواں؟ بابا فضل کلیامی نے کیا پیر جی ہو تے گیا سا فوت، پر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ آل رسول میرے گھر پر آئے اور میں چارپائی کے اوپر لیٹا رہوں۔ یہ مولوی دین کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کر رہا ہے، اور اولیاء کرام پر بہت ہی زیادہ غلط بہتان اور الزام تراشی کر رہا ہے کہ بابا فضل شاہ کلیامی پیر مہر علی شاہ کی خواب میں آئے اور کہا کہ میں فوت ہو گیا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے۔ اور جب پیر مہر علی شاہ ان کا جنازہ پڑھانے آئے تو بابا فضل شاہ کلیامی باہر چکر لگا رہے تھے، یہ مردہ ہے یا زندہ ہے، اور کہا کہ تم زندہ کیسے ہو گئے؟ تو کہنے لگے کہ پیر مہر علی شاہ میرے پیر میرے گھر آئیں اور میں فوت ہو کر چارپائی پر پڑا رہوں، یہ بہت زیادہ گستاخی ہے۔ کیا یہ اولیاء کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں؟ کیا ان کا مقام میرے نبی سے بھی افضل ہے؟ کئی صحابہ فوت ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے جنازے پر گئے، لیکن کوئی صحابی اٹھ کر تعظیماً کھڑا نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور میں فوت ہو کر چارپائی پر پڑا رہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی، اور ان کہانیوں کی بھی کوئی دور دور تک دلیل نہیں، اور نہ ہی دلیل کا کوئی ان کے نزدیک مقام ہے، اور نہ ہی کوئی دلیل کی ضرورت ہے۔ جو بھی منہ میں آئے دین سمجھ کر یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور لوگوں سے داد وصول کرتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی نمبر 3 کی طرف۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ کی شیر خارگی کے زمانے میں جب آپ دودھ نوش فرماتے تھے، اس موقع پر
ایسا معاملہ پیش آیا کہ رمضان المبارکہ کے چاند کے بارے میں اختلاف ہو گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ رمضان کا چاند ہو گیا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، رمضان المبارکہ کا چاند نہیں ہوا ہے. تو ایسے موقع پر وہ حضرات حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ محترمہ کی بارگاہ میں حاضر آئے. غوث اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ارشاد فرماتی ہے کہ رمضان المبارکہ کا چاند ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے وجہ یہ ہے کہ میرا بیٹا عبد القادر، ان کا معاملہ ہے کہ ماہ رمضان المبارکہ میں انہوں نے اپنی جو دن گزارے ہیں وہ روزے کی حالت میں، یعنی دن میں انہوں نے دودھ نوش نہیں فرمایا ہے، اور میرے بیٹے نے دودھ نوش نہیں کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ چاند ہو گیا ہے، رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے. یہ کہانی مارکیٹ میں نئی آئی ہے، نیو انٹری ماری ہے، اور اس نے پوری مارکیٹ میں ہلچل مچا کر رکھ دی ہے. کہا جا رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی شیر خوار تھے، دودھ پیتے بچے تھے، 1-2 سال کے تھے تو وہ بھی روزہ رکھتے تھے، اور اسی سے پتہ چلا کہ آج رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے. دین کا مطالعہ کیا جائے تو سامنے بات نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی دودھ پیتے تھے، اور ان کی دائی اماں حلیمہ سعدیہ تھیں جن کا وہ دودھ پیتے تھے. تو انہوں نے تو کوئی روزہ نہیں رکھا، جنہوں نے نبی بننا تھا انہوں نے 1 یا 2 سال کی عمر میں کوئی روزہ نہیں رکھا، اور جنہوں نے ولی بننا تھا عبد القادر جیلانی انہوں نے 1 یا 2 سال کی عمر میں ہی روزے رکھنے شروع کر دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو پھر عبد القادر جیلانی افضل ہیں، کیونکہ انہوں نے 1 یا 2 سال سے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا اور عبادت کرنا شروع کر دی تھی. ارے تم تو اولیاء کرام کا شان انبیاء سے بھی بڑھا کر رکھ دیتے ہو، اور کبھی کبھی تو انبیاء درکنار اللہ تک پہنچا دیتے ہو. کیا یہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہے؟ یہ کبھی بھی میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین اور تعلیمات نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین وہی ہے جو قرآن بتاتا ہے، اور جو سنت اور حدیث بتاتی ہے وہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہے. اور یہ جو تم نے نئی نئی کرامات اور بدعات ایجاد کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. انہوں نے فرمایا کہ جس نے دین میں رد و بدل کیا وہ حوض کوثر سے کبھی کوثر کا پانی نہیں پی سکے گا، اسے حوض کوثر بھی نصیب نہیں ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن قیامت کو ان سے منہ پھیر لیں گے. پھر تمہارا کیا حشر ہوگا؟ میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ ان حکایات اور خرافات کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو سینے سے لگاؤ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں ایک بہت خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.